فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج ہماری خواتین کس جانب کو چل پڑی؟ میری بہنیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہاں بتائیں کہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو سالوں سال سے اس خطرناک بیماری کو اپنے ذہن و دماغ سے بٹھائے ہوئے کئی گھنٹے صرف کر دیتے ہیں. آج تک کچھ ملا ان کو ان سیریلوں سے؟ کچھ حاصل ہوا؟ کیا دکھایا جاتا ہے یہاں اس میں؟ یہی نہ کہ شوہر سے کیسے لڑا جاتا ہے، ساس اور سسر سے کیسے جھگڑنا چاہیے، بیٹی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گھر والوں سے چھپ چھپ کر کیسے اپنے عاشق سے ملا جاتا ہے، بہو کو سکھایا جاتا ہے کہ شوہر اور ساس کے خلاف کیسی چالیں چلنی چاہیے، گھریلو جھگڑے، ان بن تو میں، طلاق کی نوبتیں، شوہر چھوڑ دیا تو دوسرے کو کیسے پھانسا جائے، اور سب سے بڑھ کر نت نئے ناموں سے تہوار، اس میں کسی بت کی پوجا اور اس کا بھجن، گھریلو سکون برباد اور اس دیواجی زندگی تہس نہس کرنے کے ساتھ ساتھ اس سیریلیں بت پرستی کے مناظر اور بھجن کے آوازوں سے ہم سے ہمارا ایمان کھروچ کر نکال رہی، اور ہماری بہنوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. بس وقت گزارے کے نام پر گھر میں بیٹھے بوریت کا بہانہ بنا کر گھر گرہستی کو نیست و نابود کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ایمان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. اب تو حد ہو گئی. شوہر بیوی جوان بیٹیاں بیٹے سب کے سب ایک ساتھ بیٹھ کر فحاشی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، من مانی چل رہی ہے. پھر جب گھر سے بیٹی بھاگ جاتی ہے یا بیٹی کسی عاشق کے ساتھ فون میں بات کر رہی ہوتی ہے تو ماں ایک طرف غصے میں لال، باپ ایک طرف پریشان. بھائی مجھے یہ تو بتاؤ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آخر کیوں تمہاری اولاد تمہاری نہیں سن رہی ہے؟ تم ہی تو تھے جو بیٹیوں اور جوان بیٹیوں کو ساتھ میں لے کر بچوں کو ساتھ بٹھا کر سیریل کے فحش مناظر دکھا رہے تھے، حیا باختہ مناظر کے ساتھ ساتھ عشق و معاشرے کی گفتگو سنا رہے تھے. آپ وقت گزاری کر رہے تھے اور آپ کی بیٹی اس مناظر کو لے کر ایک حسین خواب بن رہی تھی. وہ تو آسمان کے تاروں پر زندگی بسانے کی سوچ رہی تھی. موقع ملا تو آپ اس نے بھی بغاوت کر دی. اب شکایت کرنے سے کیا فائدہ کہ بیٹی بھاگ گئی، لڑکا بگڑ گیا، بات نہیں سنتا، وجہ تو آپ ہی بنے. ناظرین، آج کی اس ترقیات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ان ڈراموں میں سب سے زیادہ مرعوب ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے، جبکہ یہی لڑکیاں آگے چل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتی ہیں. آج خواتین، بہو بیٹیوں اور بہنوں کا موضوع گفتگو یہی ڈرامے اور کہانیاں ہو کر رہ گئی ہیں، اور جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو آپس میں اسٹوریاں سنانا شروع کر دیتی ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کو اتنا فیشن اور ماڈرن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ اچھا خاصا دیندار کہلایا جانے والا معاشرہ بھی اس کو معیوب نہیں سمجھتا. حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ سینکڑوں ڈراموں کے نام یاد ہیں، اس میں کردار ادا کرنے والی اداکاروں کے نام یاد ہیں، کہاں آغاز ہوا، کہاں ختم، کل کہاں سے شروع ہونے والا ہے، سب پتا ہے. مگر انہی کو آپ غلطی سے صحابیات کے نام پوچھ لیں، اسلام کی تاریخ، مکہ و مدینہ دور کے حالات پوچھ لیں تو بغلیں جھانکنے لگیں گے اور بے شرم اور بے حیا ہو کر یہ کہیں گے کہ کتاب میں درج ہے، جا کے خود پڑھ لو. ناظرین، یہ ہے آج کے ہمارے حالات. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میرا گرہبان پکڑ کر مجھ سے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسا کریں گے، کیونکہ آج یہی ہو رہا ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. سوائے ان احباب کے جو لوگ اس فتنے کے شکار نہ بنے، مجھے ان ماؤں سے، ان خواتین سے یہاں پوچھنے کی اجازت دیں کہ اگر آپ ہی اپنے بچوں کو لے کر اس طرح ڈراموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کو صحابیات کے قصے کون سنائے گا؟ کھانا بنانا، کھلانا، کپڑے دھونا، اسکول و کالج بھجوانے کی تیاری کرنا، جو مانگی اس کی خواہش کو پورا کرنا، کیا صرف یہی ذمہ داری ہے؟ ان بچے اور بچیوں کو کون بتائے گا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین و اسلام کی خاطر برچھی کھائی تھی، کئی دنوں تک ہاتھ پینوں سے بندے عرب کی تپتی دھوپ میں کھڑا کر کے کوڑوں سے مارا گیا تھا، اور اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائی گئی تھی. حضرت فاطمہ کا وہ قصہ کون سنائے گا؟ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ عیادت کے لیے پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹا اندر آؤ، میرے ساتھ ایک اور بھی صحابی ہیں. تو جواب آیا، ابو جان پردہ کرنے کے لیے میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شال جو کندھے پر تھا اس کو نکالا اور کہا کہ لو پردہ کر لو. پھر بڑے دکھ بھرے انداز میں بیمار بیٹی کا حال پوچھا تو پتا بھی ہے کیا جواب ملا.
ابو جان پہلے تو بھوک اور فاقہ تھا، اب تو بیماری نے بھی ہاتھ ملا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل طائف کے پتھر کھا کر بھی نہیں روئے تھے، یہاں بیٹی کے سامنے دل پگھل گیا۔ پھر بیٹی کو سینے سے لگایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آنسو داڑھی کو تر کر کے حضرت فاطمہ کے سر پر پڑ رہے تھے۔ وہاں حضرت فاطمہ رو رہی تھی، بیٹی کو دلاسا دے رہے تھے، اور پھر ایک درد اور کسک بھری آواز ابھری اور کہا، بیٹا تیرے باپ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، تیسرا دن ہے، پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ مجھے، جنت میں خواتین کی سردار جو بنیں گی، ان کے اس حال زار کو کون سنائے گا؟ بتائیے مجھے، یوں ہی ٹائم پاس میں وقت گزاری کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بتائیے کہ آج ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ راستہ جاتا کہاں ہے آخر کو۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد